أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ اور تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، وَلَقَدْ آتَيْنَا اور تحقیق ہم نے عطا کری موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، یہ تورات کتاب تھی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ اور ہم نے بنایا اس کے ساتھ اخاہ ان کے بھائی ہارون کو وزیراً مددگار، مشاورت کرنے والا وزیر۔ فقلنا اور ہم نے کہا اذهبا تم دونوں چلے جاؤ الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فدمرناہم تدمیرا پھر ہم نے ان کو غارت کر دیا، مکمل تباہ کرنا۔ الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہاں پر آیات سے مراد تورات کی آیتیں نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہاں پر آیات سے مراد عقیدہ توحید کی نشانیاں ہیں کہ ان کو ہماری نشانیاں دکھلائیے، لیکن جب وہ نہیں مانے فدمرناہم تدمیرا سو ہم نے ان کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ وقوم نوح اور نوح کی قوم لما کذبوا الرسل جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ اور ہم نے بنا دیا ان کو لوگوں کے لیے نشانی، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے گنہگاروں کے لیے سخت عذاب۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ اور قوم عاد اور قوم ثمود، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ اور کچے کنویں والے۔ رس کہتے ہیں اس کنویں کو جس کے اندر اینٹ اور پتھر لگا کر اس کو پختہ نہ رکھا گیا ہو بلکہ کچا ہو۔ یہ کون تھے؟ اصحاب الرس کا تذکرہ قرآن مجید میں دو مقامات پر آیا ہے، ایک یہاں پر اور ایک سورۃ قاف کے اندر، اور قرآن مجید نے اس کی مزید کوئی تفصیل بیان نہیں کی، لہذا احادیث کی روشنی میں اور تاریخی روایات سے پتہ لگتا ہے کہ اصحاب الرس یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے حضرات تھے 4000۔ جب عذاب آیا تو یہ 4000 لوگ حضرت صالح کے ساتھ نکل گئے۔ جب اس بستی سے نکلے تو کسی جگہ جانے کے لیے ایک جگہ پر رکے، اور جس جگہ پر رکے وہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام پر موت آ گئی۔ اسی وجہ سے اس علاقے کا نام پڑ گیا حضر موت۔ کیا نام پڑ گیا؟ حضر موت۔ آج بھی موجود ہے وہ علاقہ، اس کو حضر موت کو یوں کہہ سکتے ہیں حضر موت، یعنی یہاں پر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر و پیغمبر کی موت آ گئی، اور اس کو آج حضر موت کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد قوم وہیں پر آباد رہی، اور اس درمیان وہاں پر بت پرستی شروع ہو گئی، اور وہاں پر اس کے قریب چونکہ ایک کنواں تھا، جس کنویں سے وہ لوگ پانی بھرا کرتے تھے، وہ کنواں کچا تھا، اس لیے اس قوم کو جو بعد میں جن پر بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، اور بعد میں اس قوم نے اللہ نے ایک اور نبی کو مبعوث کیا جس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، اور ان قوم والوں نے 4000 لوگ جو پہلے ایمان لائے تھے یہی بت پرست بن کر اس نبی کو انہوں نے قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب الرس کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہی اصحاب الرس ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں دو مقامات پر آیا ہے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا اور اس درمیان بہت سی جماعتوں کو، یعنی ہم نے تو تم کو 15 اور 10-12 قصے سنائے اقوام کے، لیکن انبیاء اور رسولوں کی تعداد تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ہے، بلکہ بعض روایت کے مطابق تو 2 لاکھ ہے۔ تو ان سب بستیوں میں جنہوں نے نہیں مانا ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثال بیان کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا مثال مطلب احکامات بتائے، لیکن جب نہیں مانے تو وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ان سب کو ہم نے مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اور ان کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، عَلَى الْقَرْيَةِ اس بستی پر۔ کون سی بستی؟ اس سے قوم لوط کی بستی مراد ہے
جو عرب وہاں پر ملک شام کے لیے جب جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے تو راستے میں ان کو قوم لوط کی یہ بستی پڑتی ہے، اور قوم لوط کی جو یہ بستی ہے اس پر ان کا آنا جانا ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اور تحقیق ان کا آنا ہوتا ہے اس بستی پر الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جہاں پر برا عذاب برسایا گیا تھا، یعنی بری بارش قوم لوط پر جو پتھروں کی ہوئی تھی. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، آگے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ. یہ جو عذاب ان پر برا عذاب بارش کا پتھروں کی بارش کا ہوا تھا، ان کا گزر تو اس بستی پر ہوتا ہے. افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ لوگ وہاں دیکھتے نہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دوبارہ اٹھنے کا یقین ہی نہیں رکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ، اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو اڑاتے ہیں آپ کا صاف ستھرا مذاق، یعنی بالکل عام فہم انداز میں اور صاف ستھرے انداز کے اندر آپ کا مذاق اڑا دیں. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور آپس میں کہتے ہیں کیا یہ بزرگ وہی ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. اور کہتے ہیں ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ یہ آدمی ہم کو ہمارے خداؤں سے غافل کر دیتا. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے خداؤں پر جمتے نہیں، اگر ہم اپنے معبودان باطلہ پر صبر نہیں کرتے اور اس پر جمتے نہیں تو یہ ہمیں اپنے خداؤں سے غافل کر دیتا. معلوم ہوا کہ صبر صرف نیکی کے کام کے لیے نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان صبر اپنے غلط عقیدے پر بھی کر رہا ہوتا ہے، صبر انسان غلط عقیدوں پر بھی کر رہا ہے، اس کو بھی قرآن نے صبر سے تعبیر کیا ہے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے، مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کہ کون زیادہ راستہ بھٹکا ہوا ہے. أَرَأَيْتَ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے، مَنِ اتَّخَذَ، کہ جس شخص نے بنا لیا، إِلَٰهَهُ ہوا، اپنی خواہش کو اپنا خدا. ارأیت، اے نبی کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا خدا، ہواہ، اپنی خواہش کو. اتخذ فعل ہے، الہہ مفعول ہے اور ہواہ فاعل ہے. یہ بنا لیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا. افتکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس پر نگران بنا کر بھیجے ہیں؟ کیا ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگران بنا کر بھیجا ہے؟ خواہش کو خدا کیسے بناتا ہے؟ جیسے کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف کلمہ نہیں ہے بلکہ اس کلمے کے تقاضے ہیں. اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو صبح لحاف سے نکلنا سردی کے اندر مشکل ہے، اور وہ لحاف اتارتا ہے اور اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کا معبود اللہ ہے، جس کا معبود اللہ ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جس کی آنکھ بھی کھل گئی، رات کو بھی جلدی سویا، اسباب بھی مہیا رکھے، رات کو نیند بھی بھرپور کی، لیکن صبح آنکھ نہیں کھلی، یا آنکھ کھلی لیکن اس نے وقتی طور پر اپنے نفس کو کچل کر جلدی اٹھا نہیں اور نماز نکل گئی، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے وقتی طور پر اپنی نیند کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی نیند کو اپنا خدا بنا لیا. کاروبار حلال طریقے سے کرنے کا حکم ہے، حرام طریقے سے آپ کاروبار نہیں کر سکتے. لیکن جس شخص نے حرام طریقے سے کاروبار کیا اور پیسہ کمایا، یوں سمجھا جائے گا اس نے اس دکان کو، اس تجارت کو اپنا خدا بنا لیا، کیونکہ اپنی خواہش کو خدا بنا رہا. حکم ہے کہ بھائی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے بات نہ کرو، غیبت نہ کرو، مسلمان پر الزام تراشیاں نہ کرو، اس کی کردار کو داغدار نہ کرو، اس کو برسر عام رسوا نہ کرو. لیکن آپ نے ایسا کیا تو وقتی طور پر اپنے آپ نے معبود اپنے اس گناہ کو بنا لیا. کیونکہ اگر معبود اللہ کو بنایا ہوتا تو اللہ کو معبود بنانے کا مطلب مردم شماری کا مسلمان نہیں ہے کہ بھائی دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں، ان کے اندر میں بھی مسلمان ہوں. مردم شماری کا مسلمان اور ہوتا ہے، نام کا مسلمان اور ہوتا ہے، اور کردار اور گفتار کا غازی اور مسلمان الگ ہوتا ہے. جو ایمان
دل میں زندہ جب پورے مکمل حقائق اور تقاضوں کے ساتھ ہوگا تو پھر 100% زندگی میں اس کا خدا اللہ رہے گا، اس کی خواہش نہیں آئے گی، اور خواہش وقتی طور پر آ بھی گئی تو وہ توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف سے رجوع کر لے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر نہیں کیا اور گناہوں کے اندر پھنسا رہا تو صاف ستھرے الفاظ میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا۔ ام تحسبوا، کیا آپ گمان کرتے ہیں، ان اکثرهم یسمعون، کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں، او یعقلون، یا سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ لوگ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ چوپایوں کی طرح ہے، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ چوپایوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنی ساخت کے اندر، اپنی بناوٹ کے اندر تمام دنیا کی مخلوقات میں نمبر 1 ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر ایمان اس کے دل میں زندہ نہیں ہے تو وہ اخبث المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں کیا ہے؟ سب سے گھٹیا ترین۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، تمام مخلوقات میں سب سے بدترین وہ ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ لہذا انسان اشرف المخلوقات اپنی ساخت کے حوالے سے ہے، اپنی فیکٹری اور جو جسم اس کا ہے، اس کے اندر جو کارخانے کے اندر جتنی پرزے لگے ہوئے ہیں، اس ساخت کے اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ورنہ انسان اگر اللہ کی نہیں مانتا اور اللہ کے احکامات پورے نہیں کرتا تو اللہ فرما رہے انہم الا کالانعام، پھر یہ انسان ایسے ہے جیسے مویشی، بلکہ مویشی تو پھر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، پھر یہ انسان ہو کر بھی ایسے جیسے راستہ بھٹکے ہوئے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہاں پر سورۃ الفرقان میں قرآن کی حقانیت پر بات ہوگی، رسالت پر بات ہوگی، وہی توحید ہے اور اللہ کی قدرت کاملہ کے تذکرے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ فرما رہے الم تر الی ربک، کیا آپ دیکھتے نہیں اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کہ اس نے کیسے کھینچ کے لمبا کر دیا سائے کو، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا ہوا بنا دیتا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو آفتاب کے طلوع ہو جانے کی وجہ سے سایہ بنتا ہے، اور سایہ بنتے 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 بڑھتا جاتا ہے، طلوع ہوتا ہے سورج مشرق سے، سایہ بنتا ہے مغرب کی طرف، ایسا ہی ہے، اور مغرب کی طرف لمبا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج سر کے اوپر آ جاتا ہے، جسے نصف النہار کہتے ہیں، استواء شمس کہتے ہیں۔ جب سورج سر پر آتا ہے تو یہ سایہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو سورج ڈھلتا ہے مغرب کی طرف اور سایہ بنتا ہے مشرق کی طرف، اور سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ یہ کہ لمبا ہوتے ہوتے ایک حد تک لمبا ہوتا ہے، اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد آہستہ آہستہ وہ سایہ ڈھلتا سورج کے غروب ہوتے ہی وہ سایہ بھی غروب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھنے کے اندر تو یہ در حقیقت علامت ہے آفتاب کی، لیکن در حقیقت سوچو کہ یہ سایہ لمبا ہو رہا ہے، اگر سایہ لمبا نہ ہو، ایک ہی جگہ پر ٹھہرا ہوا رہے تو کیا کر لو۔ لہٰذا یہ رب کی قدرت ہے کہ اس نے کیسے اس سائے کو کھینچ کر لمبا کر دیا، اور یہ دھوپ اور یہ چھاؤں، یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر پورے دن بھر دھوپ رہے اور پوری زندگی دھوپ رہے، یا زندگی کا بڑا حصہ دھوپ میں ہی گزرے تو انسان کے سارے معاملات بگڑ جائیں، اور صرف چھاؤں میں رہے اور دھوپ ہو ہی نہ تو جراثیم بالکل سر پر سوار ہو جائے۔ اللہ نے ایک متوازن طریقے سے، ایک توازن کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ دھوپ اور چھاؤں، آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند، نکلنا مشرق سے غروب مغرب میں، پھر سائے کا نکلنا، پروان چڑھنا، پھر رکنا، پھر غروب ہو جانا اور پھر ختم ہو جانا، یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کاملہ کے تذکرے۔ الم تر الی ربک، کیا آپ دیکھتے نہیں اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کہ اس نے کیسے سایہ لمبا کر دیا، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتے تو اس کو روکا ہوا بر دیتے، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر علامت بنا دیا۔ یعنی بظاہر دیکھنے کے اندر سائے کی علامت سورج ہے، لیکن در حقیقت پیچھے ایک سب سے بڑا خالق اس کا موجود ہے، جو بظاہر تو سورج کی علامت ہے، لیکن اس سورج کو بنانے والا، اس مہتاب کو دنیا کے اندر یا کارخانے میں جڑنے والا، وہ یہی خدا ہے۔
ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر اس سورج کو پھر اس سائے کو ہم کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچنا. چنانچہ سایہ استواء شمس اور نصف النہار کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ بڑھنے کے بعد غروب ہوتے ہوتے یہ سایہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. اور یہ دن میں ہوتا ہے، دن کے بعد رات ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو ڈھانپنے کی چیز بنایا، یعنی رات میں ایسا اندھیرا کر دیا کہ ایک سلیم الفطرت شخص جب رات کے اندھیرے کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ خود چنیا جاتی ہیں اور اس کی طبیعت اور اس کا مزاج نیند کو کھینچ کر طلب کرنے والا بن جاتا ہے کہ نہیں اب مجھے سونا ہے. اب اگر بتائیں دن کے اندر اللہ سونے کو رکھ دیتا اور رات میں جاگنے کو رکھتا، کیسا عجیب ماحول ہوتا. تو رات کے اندر تاریکی کر دی. آج ہمارے کتنے بڑے حضرات ہیں، خود اب تو جوان حضرات بھی، بھئی سونے کے لیے لائٹ بند کر دو. اب آپ سوچیں گھر کی لائٹ تو بند ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر باہر کی لائٹ کھلی ہو تو آدمی سوئے گا کیسے؟ وہ تو کہے گا بھائی اس کو اس طرح ڈھکو، اس کو اس طرح ڈھکو. تو دن جو ہے وہ کام کے لیے ہے اور رات ہے لباسن، کس کے لیے؟ ڈھانپنے کے لیے بنا دیا. یعنی ایسی اس سلیم الفطرت شخص خود نیند کی طرف مائل ہو جائے گا. اور رات شروع ہوتی ہے کب سے؟ 12 بجے سے نہیں، رات شروع ہوتی ہے مغرب سے. اور مغرب کے بعد عشاء کی نماز ہے. عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، نماز نکلنے کا خطرہ ہو تو ناجائز ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونے کی جتنی جلد ہو سکے عادت بنا لیں. بگڑاؤ سب کی طبیعت میں ہے، سب کی صحت میں ہے، سونا جلدی ممکن نہیں رہا، ساری اپنی جگہ پر ہے، لیکن آہستہ آہستہ ترتیب بنا لیں. مثال کے طور پر جو شخص 1 بجے سونے کا عادی ہے وہ آہستہ آہستہ 12 بجے سونے کی ترتیب بنائے. 12 بجے والا 11 بجے پر آ جائے. تو جب اس قسم کی ترتیب بنائیں گے تو اب تو سائنسدان حضرات بھی کہتے ہیں کہ رات کی 4 گھنٹے کی نیند اور دن کا 1 گھنٹہ برابر ہے، محتاط اندازے کے مطابق، ورنہ تو 8 کا بھی بولتے ہیں کہ رات میں آپ 4 گھنٹے، رات میں 1 گھنٹہ سوئیں، ایسا ہے جیسے دن میں 4 گھنٹے سوئیں، کیونکہ رات کے اندر سارے اسباب نیند والے ہیں. لیل لباسا وجعل النوم سباتا، سبات کہتے ہیں کسی چیز کے کاٹنے کو، قطع کرنے کو لفظ سبت کہتے ہیں. یوم السبت، یوم السبت ہفتے کو بولتے ہیں. یہ جمعے کو اتوار سے کاٹتا ہے تو یوم السبت کہتے ہیں، یا ایک ہفتے کو دوسرے ہفتے سے کاٹتا ہے اس لیے اس کو یوم السبت کہتے ہیں. اور سبات کا مطلب نیند کو سبات بنایا، یعنی تھکان کو کاٹنے والا، مشقتوں کو کاٹنے والا. رات میں 12 بجے تک سے 11 بجے تک انسان تھکا ہارا، بالکل ہمت نہیں ہوتی، اور رات کی جب بہترین قسم کی نیند لے کر صبح فجر میں اٹھتا ہے تو کتنا حشاش بشاش ہے. یہ ہے وجعل النوم سباتا، ہم نے نیند کو کاٹنے والی چیز بنایا، جس کا ایک ترجمہ مفسرین راحت والی چیز بھی کرتے ہیں، تھکان کو ختم کرنے والی چیز. وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنایا ہم نے زندہ رکھنے کے لیے. یعنی دن بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں تم زندہ ہو جاؤ اور اس میں اپنے کام میں لگ جاؤ. لہذا دن کے اندر سونا اور رات میں جاگنا، یہ اس وقت ایسا ماحول ہے کہ ایسی الٹی گنگا بہہ گئی ہے کہ اب جو اس پر عمل کرنے والا ہے لوگ اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. لوگ اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ رات میں جلدی سو جاتا ہے، یہ بندہ پورے دن میں سوتا نہیں، اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. کیونکہ مغرب کے ماحول میں ڈھلتے ڈھلتے ہم نے اپنی طبیعت اور مزاج کو بھی انہی سانچوں میں ڈال دیا. پہلے مغرب شریعت کہتی ہے کہ شلوار اوپر رکھو مردوں کے لیے، مردوں نے نیچے کر دی. شریعت عورتوں کو کہتی ہے ڈھانک کے رکھو تو عورتوں نے اوپر کر دی. شریعت عورتوں کو کہتی ہے کہ بھائی لباس کھلے ڈھولے پہنو تو عورتوں نے لباس چست پہننا شروع کر دی. مردوں کو کہتی ہے کھلے ڈھولے پہنو تو پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیا، لباس کی چستی، تاکہ آزاد دکھیں. آزاد کی ساخت تو مایا ہوتی ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے کہ کبھی کبھی ٹرینڈ ایسا چل جاتا ہے جو مسلمانوں کے منہ پر کالک مل دیتا ہے. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب کسی زمانے میں نئے نئے کپڑوں کا کام تھا تو کھلے کپڑوں کا مزاج بن گیا تھا، عورتیں یہاں تک کپڑے پہنتی تھیں، وہ باقاعدہ ایک فیشن بن گیا تھا. جیسے اب تو عورتوں کے کپڑے سکڑ رہے نا، یہاں تک آ گئے عورتوں کے جو اچھے کپڑے ہیں ٹرینڈ جو شاپنگ ایریاز کے اندر ہیں یہاں تک آ گئے. لیکن ایک زمانے میں آج سے میرے خیال میں 7 سال پرانی بات ہوگی، آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا کہ فیشن کرتے کرتے وہ فیشن کی وجہ سے یہاں تک لباس پہننے لگ گئے تھے، اس لیے کہ وہ پورا ٹرینڈ بن گیا تھا. کہ یہ مسلمانوں کے منہ پر کالک تھی کہ جب شریعت کہتی ہے کہ کرو تو وہ کرتے نہیں، اور جب ماحول کہتا ہے اور فیشن کہتا ہے تو وہی عمل کرتے ہیں. لیکن نہیں، ماسک کی مثال پردہ نہیں کرتے لیکن ماسک پہنتے ہیں. یہ تو اللہ جزائے خیر دے. ہماری کچھ خواتین کو مسائل پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر پردہ کرنے نہیں دیتا تو ہم تو مستقل ماسک پہنتے ہیں، اور شوہر کو بولتے ہیں کہ بھائی ماسک کی ضرورت ہے، یہ سب
گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، لیکن ہم وہ ماسک لگا کر نیت کرتے ہیں پردے کی ہمیں ثواب ملے گا، میں نے کہا بالکل ملے گا۔ ماسک لگاتے ہیں تاکہ شوہر کو دکھائیں کہ ہم ماسک لگا کے اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن عورت کہتی ہے اللہ جانتا ہے میری نیت یہ کہ ماسک لگا کر پردہ کر رہی ہے، اس لیے کہ شوہر کرنے نہیں دیتے، سسرال والے ناراض ہوتے ہیں۔ تو چونکہ بالکل الٹا ماحول بن گیا اس لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ رات سونے کے لیے وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، دن جاگ کر کام کرنے کے لیے۔ جن صحابہ کے تجارت کے اندر کاروبار میں برکتیں دیکھی گئیں اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اول وقت میں کام شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر کام ہمارے یہاں مارکیٹوں میں شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، کب شروع ہوتا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں، 2 بجے زوال کے بعد۔ تو جب کاروبار شروع ہی زوال کے بعد ہوگا تو عروج کیسے ملے گا کاروبار کو؟ جب وقت ہی زوال گئے تو عروج کہاں سے ملے گا؟ لہٰذا کم سے کم کوشش جتنا ہو سکے وہ یہ کریں کہ بھائی 2 بجے جانے والا 12 بجے چلا جاؤ، اور جب بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسباب مہیا ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ خالی طلب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خالی طلب دیکھتا ہے۔ ابو طالب کے نام کے اندر طلب تھی لیکن حقیقت میں طلب نہیں تھی تو ایمان نہیں لایا، حالانکہ نام کے اندر طالب سے طلب سے نکلا ہے لیکن ایمان نہیں لایا، حضور سر پہ کھڑے تھے نہیں لایا۔ تو میرے اور آپ کو تو خالی طلب دکھانی ہے کہ اللہ 2 بجے جاتے تھے 1 بجے چلے جائیں، آہستہ آہستہ ممکن ہے اللہ کی طرف سے جب اسباب مہیا ہوتا دیکھے تو آہستہ آہستہ خود عادت بن جائے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہ اللہ جس نے ہوائیں بھیجی بشراً خوشخبری دے کر، بین یدی رحمتی، باران رحمت سے پہلے۔ باران رحمت یعنی بارش سے پہلے ایسی ہوائیں چلتی ہیں جن ہواؤں سے بڑے حضرات ہمارے سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی عنقریب بارش ہونے والی ہے۔ ان ہواؤں کے اندر ایسی نمی اور ایسی ایک تاثیر ہوتی ہے کہ جو بظاہر ایک عام دیکھنے والا سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی عنقریب بارش ہونے والی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور اس کے بعد نازل کیا ہم نے آسمان سے، ماءً ایسا پانی، طہوراً جو پاک کرنے والا تھا۔ وضو صرف پاک پانی سے نہیں ہو سکتا، وضو جس پانی سے کرتے ہیں وہ پاک خود بھی ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو۔ طہوراً پاک نہیں، طہوراً پاک کرنے والا، طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو۔ فقہ کے اندر آپ نے بحث پوری پڑھ لی ہوگی، طاہر اور مطہر جب دونوں چیزیں ہوں گی تو آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ ایک پانی ہے مستعمل پانی ہے، مائع مستعمل ہے، مستعمل پانی ہے، طاہر ہے، مطلب آپ کے کپڑوں پر لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن مولوی صاحب اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ پانی کے لیے وضو کے لیے ضروری ہے کہ پاک کرنے والا بھی ہو۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کر دیں اس سے مردہ شہر کو، یعنی بنجر شہر کو کیا کر دیں، دوبارہ ہرا بھرا کر دیں۔ وَنُسْقِيَهُ، اور اس پانی سے پلائے، مما خلقنا، جو ہم نے پیدا کیے، انعاماً چوپائے، واناسیہ کثیرا، اور بہت سارے انسان۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، تحقیق ہم نے اس بارش کو، ہم نے اس پانی کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیا، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اللہ کے علم میں طے ہے کہ ہر سال کے اندر اتنی بارش ہونی ہے، لیکن کس علاقے میں کتنی ہونی ہے یہ وقت پر پتہ لگتا ہے، ورنہ بارش تو اللہ کا جو علم ہے اسی کے مطابق ہے۔ لیکن کراچی میں کتنی ہے، کوئٹہ میں کتنی ہے، رحیم یار خان میں کتنی ہے، پشاور میں کتنی ہے، یہ اوپر نیچے بدلتا رہتا ہے، لیکن زمین کے اندر برسنے والا پانی وہ ہمیشہ ایک ہی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، پھر اللہ اس بھرے ہوئے پانی کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھائی کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ جہاں جو بہتر لگے، حکمت و اللہ کیوں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگوں نے ناشکری کی۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اے نبی اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہم بھیج دیتے ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہم نے آپ کو پوری امت آنے والی کے لیے بھی اور موجودہ کے لیے بھی کافۃ للناس آپ کو نبی بنا کر بھیجا کہ آپ ڈرانے والے ہیں تاکہ آپ کا اجر بڑھ جائے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، لہٰذا اے نبی آپ کافروں کی بات نہ مانیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے آپ جہاد کیجئے۔ اس وقت تک جہاد قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور یہ صورت مکی ہے، تو اس وقت تک یہ آیت یہاں پر جہاد سے مراد دعوت و تبلیغ ہے کہ جاہدہم بالقرآن جہاداً کبیرہ، کہ آپ قرآن کے ذریعے سے زوردار قسم کی بحث کیجئے، قرآن کے ذریعے سے دعوت دیجئے، قرآن کے ذریعے سے تبلیغ دیجئے۔ دیکھیں بھائی حقیقت یہ ہے کہ تبلیغ اور جہاد یہ شعبے الگ الگ ہیں لیکن مقصد ایک ہے۔
تبلیغ کا مقصد تبلیغ کے کام کو زندہ رکھنا نہیں ہے. تبلیغ کا مقصد اللہ کے کام کو، اللہ کے پیغام کو چہاردانگ عالم اور آفاق پر ثابت کر دینا، اس کے تذکرے اور چرچے شروع کر دینا، یہ تبلیغ کا مقصد ہے. اور جہاد کا مقصد قتل و قتال نہیں ہے. کسی مسلمان کی یا کسی انسان کی خون ریزی حلال ہو سکتی ہے کہ آپ اس کا خون بہا دو؟ نہیں. جہاد کا اصل مقصد کیا؟ اعلاء کلمت اللہ. مقصد دونوں کا ایک ہے، شعبے الگ الگ ہیں. لہذا تبلیغ والے کا یہ کہنا کہ بس تبلیغ ہی صحیح ہے، یہی اپنی زندگی سے نکال دیں. آپ کہیں تبلیغ بھی صحیح ہے. اور مجاہد کا یہ کہنا جہاد ہی صحیح ہے، وہ مجاہد بھی اپنی زندگی سے ہی نکال دے بلکہ کہے بھی صحیح ہے. سب دین کے شعبے ہیں. درس و تدریس دین کا شعبہ ہے، جہاد دین کا شعبہ ہے، تبلیغ دین کا شعبہ ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے، قتل و قتال کے لیے اپنی امت کو نکالا، وہیں آپ نے دین کے حلقے بنائے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اے نبی ایسی جماعت بنائے جو لوگوں کے دین سمجھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے، ذکر کا الگ حلقہ ہے، فقہ کا الگ حلقہ ہے، دین کی سمجھ کا الگ حلقہ ہے. اور دین زندہ اسی طریقے سے کہ جس کی جس کام سے مناسبت ہو وہ کام کرے. ایک بندہ دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا نہ بنے کہ مثال کے طور پر میں چونکہ دین کا پڑھانے والا ہوں، مدرس ہوں، تو میں کہوں کہ بھائی بس تبلیغی حضرات تو ایسے ہی ہیں، اصل تو کام یہ ہے. یہ بات غلط ہے. اصل کام ہے اعلاء کلمت اللہ. اصل کام ہے اپنے دل کی دنیا ٹھیک کرنا، اور اصل کام ہے کہ اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا. اب اللہ کے اس پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے بہت سارے وسائل ہیں. تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور درس و تدریس بھی ہے، خانقاہی نظام بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، اور جو دین کے مزید کام ہے، امامت ہے، مؤذنی ہے، مساجد کی خدمت ہے، خانقاہوں کا نظام، یہ سب دین کے کام ہیں، یہ سب دین کے شعبے ہیں. لہذا ایک شعبہ دوسرے شعبے پر انگلی نہ اٹھائے، بلکہ اصل اچھا اور صحت مند مسلمان وہ ہوتا ہے جو دین کے تمام شعبوں کو صحیح مانے اور یہ سمجھے کہ یہ سب سارے کے سارے صحیح ہیں. آخر کے اندر مقصد ایک ہی ہے، اللہ کا قرب، آخر میں مقصد. لہذا یہاں پر جہاد دعوت و تبلیغ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کے اندر محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اس قرآن کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ دیجئے. کیونکہ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں اس وقت تک قتال کا حکم تھا ہی نہیں. مسلمانوں کو صرف یہ تھا کہ بس ظلم کی چکی میں پستے رہو، برداشت کرو، آگے نہ بڑھو. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ اللہ جس نے دو دریا چلائے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، ایک دریا ہے میٹھا، فراتن پیاس بجھانے والا، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور ایک دریا ہے نمکین کھارا. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان کے درمیان بنا دی ایک آڑ، وَحِجْرًا، اور ایک روک، محجورا جس کو آڑ لگا دیا گیا تھا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ جس نے پانی سے بنایا انسان کو. فَجَعَلَهُ نَسَبًا، یعنی نطفے سے، پانی سے مراد نطفے سے انسان کو بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پھر اس کے رشتے بنائے نسبی رشتے کا مطلب آبا و اجداد. پھر آبا و اجداد سے دو رشتے نکلتے ہیں، ایک شرعی رشتہ وہ ددیال کا ہے، شرعی رشتہ کیا ہے؟ ددیال کا. اور ایک عرفی رشتہ ہے وہ ننیال کا ہے. اور ان دو رشتوں کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو تیسرا رشتہ وسحرن، سسرالی رشتہ. پانی سے نطفے سے بنائے انسان کو، پھر اس کے نسبی رشتوں کے اندر شرعی رشتہ ددیال، عرفی رشتہ ننیال، وسحرن اور سسرالی رشتہ. اور اللہ اس مقام کو جتلا رہا ہے کہاں پر؟ جو احسان کے مقامات ہیں. معلوم ہوا کہ ماں باپ کا ہونا، ننیال کے خاندان کا ہونا، ددیال کے خاندان کا ہونا، اسی طریقے سے سسرالی خاندان کا ہونا، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب قدرت رکھتا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نفع دیتا ہے، وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچاتا ہے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کی مخالفت کرنے والا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، إِلَّا مُبَشِّرًا، مگر خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر جو چاہے کہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ.
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ رکھیے اس زندہ ذات کے اوپر جس کو موت نہیں آنی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریفات بیان کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر خبر رکھنے والا۔ اللہ کو اس کے بندوں کے گناہوں کی سب خبر ہے، وہ اندر خلوت جلوت، دل میں کیا ہے، منافقت کیا ہے، کیا سیاست، کیا اونچ نیچ، کیا غیبتیں، کیا بہتان تراشیاں، کیا اللہ کے معاملات میں کوتاہی، کیا حقوق العباد میں کوتاہی، سب اللہ کے سامنے اس کے گناہوں کی خبر رکھتے ہیں اللہ۔ الذی خلق السماوات، جس نے بنایا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ میں نے آپ کو یاد ہے استواء علی العرش کی بحث بالکل ابتدا میں کی ہے، قرآن مجید میں ابھی تک ہم 10 پاروں کے اندر 5 دفعہ پڑھ چکے ہیں استواء علی العرش۔ کہیں بھی سوال آئے گا امتحان میں تو پہلی بحث استواء علی العرش کی ہوگی۔ الرحمن فصل به خبیرا، وہ رحمان کی ذات ہے، لہٰذا رحمان کے بارے میں پوچھ لیجئے کسی خبر رکھنے والے سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن، کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، تو یہ کافر کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، کہ رحمان کیا چیز ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں، انسجد لما تامرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تم ہمیں حکم دیتے ہو، وزادہم نفورا، اس طریقے سے ان کی ضد اور ان کی نفرت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے جس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔